فرض کریں جنگ، ہم اس کو لیتے ہیں جنگ صفین کو لیتے ہیں، صفین میں ادھر بھی صحابی رسول، ادھر بھی صحابی رسول. مثال کے طور پر جناب عمار جیسے صحابی، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اور جب یہ لڑائی ہوتی ہے تو اس کو لا کے کہتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے. چھوٹی لڑائی آپس میں تو ہوتی ہے، اور کسی مولوی کو دیکھ رہا تو حضرت موسیٰ اور ہارون کی مثال دیتے، اس نے وہ گریبان پکڑا، کھینچا، داڑھی پکڑ کھینچا. وہ بندے خدا یہ کہاں، وہ اتنے صحابیوں کو قتل کیا، وہ کہاں، کاش داڑھی پکڑنے کے حد تک ہوتا تو کیا تھا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ میرا جو سوال یہی تھا کہ سیدہ فاطمہ نے جو بات، جو ناراضگی کی بات ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے الفاظ دیکھیں نا، ناراضگی جو ہے وہ دل کا فعل ہے، جب تک وہ زبان سے بیان نہیں کریں گے تو ہم وہ نہیں مان سکتے نا ناراض ہیں بھی کہ نہیں. کیونکہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھیں، حضرت ہارون علیہ السلام پہ ناراض ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر نبوت ایک دوسرے پہ ناراض ہو سکتی ہے، یہاں پہ نبوت تو مقابلے میں نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو وہاں پہ دیکھیں ناراضگی تو وہاں پہ بھی ہوئی ہے نا. اگر نبیوں کی طرف ناراضگی ہو سکتی ہے تو ان کی نبوت میں فرق نہیں پڑتا. اگر یہ تو نبی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہاں پہ ناراضگی اگر ہوگی تو یہاں پہ اس کی خلافت پہ امام میں فرق نہیں پڑ سکتا. انبیاء کے بدل کیا کہا، دوبارہ کہہ دیں. میں کہہ رہا ہوں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام پہ ناراض ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ یہاں پہ ان کی نبوت میں فرق پڑے گا؟ نہیں ناراض ہوئے. کیوں نہیں ہوئے؟ سر کے بال اور داڑھی نہیں پکڑے؟ سر کے بال اور داڑھی پکڑی کہ نہیں پکڑی؟ پیار سے پکڑا ہے، پیار سے پکڑا. پیار سے پکڑا نا. کیوں پکڑا؟ کہ وہ تو نبی غیب کے علم بھی تو جانتے ہیں نا. جی ہاں، نبی غیب کے علم ہے کہ نہیں ان کو ہے بھائی. اگر وہ اختلاف ہوا کہ نہیں ہوا، میں یہ کہہ رہا ہوں آپ سے بات. اچھا مجھ سے سوال کیا نا، مجھ سے جب سوال کرتے ہو تو پھر خاموش رہو تاکہ میں جواب دوں، ٹھیک ہے نا. میں نے سوال ابھی میں اپنے ابھی آپ نے سوال کیا، ابھی آپ نے سوال کیا ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے درمیان. دیکھیں عزیزو، کسی نبی کی سے بدتمیزی کرنا، اس کی توہین کرنا کفر ہوتا ہے. یہ تو سب کو معلوم ہے. آپ کے پاکستان میں اس کے تو بہت اس پہ فتنے ہوتے ہیں. اس پہ وہ کہتے ہیں کہ فلانے نے بھائی اس نے کیا کیا، اس نے کوئی بلاسفیمی پاکستان میں کہتے ہیں نا، اس نے بدتمیزی کیا، تو پھر اس پہ قتل ہوتے ہیں بہت سارے لوگ. اچھا یہ لوگ، ان کی اتنی شرم نہیں ہے، قرآن پڑھتے ہیں تو اس کو اب عمر کی دفاع کے لیے، ان لوگوں کو عائشہ کی دفاع کے لیے کفر کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے نسبت دیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے، ایک پیغمبر نے دوسرے پیغمبر سے بدتمیزی کی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نستجیر باللہ کافر ہو گئے. وہ جو اجازت دیں بات بات نہیں ہو رہی. بھائی میں نے آپ سے کیا کہا تھا کہ میری بات نہ کاٹو. آپ نے مجھ سے سوال کیا، مجھے سوال جواب دینے دو. تو وہ جو آیت ہے قرآن مجید میں، اس میں تفاسیر اگر آپ کو چاہیے میں تفاسیر آپ ہی کی تفاسیر دکھاتا ہوں کہ اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پیار سے، محبت سے حضرت ہارون علیہ السلام کا سر اپنے آغوش میں لیا، کیونکہ وہ واپس آئے پہاڑی سے. تو دیکھا کہ قوم جو ہے پورا، ان کی قوم جو ہے وہ کیا اکثر یعنی اغلب صحابہ کیا ہو، صحابہ کرام کیا ہو گئے، سب کے سب وہ بچڑے کی عبادت کرنے لگے، سب صحابہ کافر ہو گئے سوائے کچھ کم کے، قلیل کے. تو انہوں نے حضرت ہارون علیہ السلام کو سر اپنے بغل میں لیا. تو حضرت ہارون علیہ السلام کو یہ احساس ہو گیا کہ جو لوگ دور سے دیکھ رہے ہیں ان کو یہی لگے گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے غضب کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یا ابن امی بلی، اے میرے بھائی، میرے سر اپنی طرف نہ کھینچو اور دشمنوں کو اس طرح خوش نہ کرو، دشمن خوش ہو جائیں گے. نہیں یہ نہیں کہ آپ کا یہ جو فعل ہے یہ میرے لیے ساتھ بدتمیزی ہے، لیکن جو دشمن ہے وہ بات کا بتنگڑ بنا دیں گے، کہہ دیں دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی کی پٹائی کی ہے، وہ اپنے بھائی کو مار رہے ہیں، ان کا سر کا بال کھینچ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. وہ اس لیے اس میں آپ اگر چاہیے فخر رازی کے کتاب مفاتیح الغیب میں اس کی تفسیر ہے اور اس پہ تصریح ہے، سمجھ میں آ رہی ہے. اور کسی نبی سے بدتمیزی کرنا، اس کو مارنا، یہ کفر ہوتا ہے. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کفر کی نسبت دے رہے ہیں. یہ کتاب کفایت الاصول آخوند خراسانی رحمۃ اللہ علیہ کی، یہاں پہ تقلید کے مسئلے میں اس سے اگلے صفحے پہ صفحہ نمبر 473 میں وَأَمَّا الْآيَاتِ کہتے ہیں کہ آیات سے تقلید ثابت نہیں ہوتی، کیونکہ آیے دو ہی ہیں. فَلِعَدَمِ دَلَالَةِ آیَةِ النَّفْرِ وَالسُّؤَال، آیے نفر اور آیے وَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، یہ دونوں دلالت نہیں کرتی تقلید کے جواز پر، ختم بات. على جوازی لقوة احتمال ان يكون الارجاء لتحصيل العلم لا للاخذ تعبدا، کیونکہ نفر، آئے نفر جو ہے اس میں حکم ہے کہ آپ روات احادیث کی طرف رجوع کریں. آئے اہل ذکر ہم بھی مانے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر آپ کو پتہ نہیں ہے اہل ذکر سے پوچھیں. اہل ذکر اہل بیت طاہرین علیہم السلام، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ علماء اہل ذکر میں سے، بلکہ احادیث میں اس پہ انحصار ہے کہ اہل ذکر صرف اہل بیت علیہم السلام ہے. اب یہ لوگ، ان کو عادت ہو گئی ہے ان لوگوں کو کہ تفسیر بالرائے کرتے ہیں. ما آمن بی من فسر کلامی برائیہ،
تفسیر بالرائے کے بغیر تو ان اجتہاد کا دروازہ ہی بند ہو جاتا ہے کہ یہ انہوں نے خود کو بھی اہل ذکر سے بنا دیا کہ ہم بھی معممین بھی جو ہے نا مولوی صاحبان بھی اہل ذکر میں سے ہیں. اور بھائی فاسألوا اہل، یہ کہاں ہے اس میں فاسألوا اہل الذکر ان کنتم، کہ مولوی جو بھی کہہ دے آیا نہ بھی پڑھے نا اپنی ذاتی رائے کا اظہار کرے وہ بھی حجت ہے. اب مان بھی لینا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کہ اس میں مولوی صاحبان بھی ہیں مفتی صاحبان بھی ہیں، تو اس میں تقلید کہاں ہے؟ سوال کرتے ہیں، اگر اس نے قرآن آیت سے جواب دیا تو مان لیتے ہیں، قرآن آیت سے جواب نہیں دیا اب اس کی بات حجت ہے. یہ کہاں سے اس میں ثابت ہے؟ ہر صورت میں اس کی بات ماننا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ کہاں اس میں ایک اور بات جو آپ نے فصل اہل ذکر میں کی، آپ نے کہا جہاں اہل ذکر سے مراد فقط اہل بیت علیہ السلام ہے، اور یہ لوگ تفسیر بالرائے کرتے ہیں، اور یہ آپ نے آپ اہل ذکر کہتے ہیں. کاش اللہ یاری صاحب آپ نے اس آیت کا شان نزول ہی دیکھا ہوتا تو آپ یہ اعتراض میرے اوپر نہ کرتے. یہ آیت کا شان نزول یہی ہے کہ یہ وہ علماء یہود و نصارہ ان کے بارے میں سبق ہو رہا ہے، ان سے جا کے پوچھو علماء یہود و نصارہ سے کہ آخری رسول کے بارے میں انہیں بتایا گیا ان کی کتابوں میں، ان کے انبیاء نے بتایا تھا یا نہیں بتایا تھا؟ اگر ان کو بتایا تھا ان کے علماء سے جا کے پوچھیں، آخری نبی کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں تو وہ جو علماء یہود و نصارہ ہیں ان سے جا کے پوچھیں. فصل والا ذکر عوام جو ان کی عوام ہے ان یہودی یا نصارہ، ان عوام کو یہ کہا جا رہا ہے کہ انہیں علماء اپنے علماء سے پوچھ لیں، یہ اہل ذکر ہیں، یعنی یہ جانتے ہیں، ان کی کتابوں میں انبیاء کی کتابیں ذکر ہوا ہے، آخری نبی کا ذکر ہوا ہے. اگر آپ عوام کو پتہ نہیں تو فقہا سے جا کر اپنے علماء سے پوچھو. تو یہ تو بات غیر معصوم علماء کی ہو رہی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں فقط اہل بیت مراد ہے. ٹھیک ہے، روایت میں اہل بیت بھی ذکر کیے گئے تو وہ آیت کے مصادیق ہیں. جیسے ایک لفظ انسان استعمال ہوتا ہے کلی ہے، اس کے مصادیق انبیاء بھی ہیں، اس کے مصادیق ائمہ بھی ہیں، اس کے مصادیق مومنین بھی ہیں. تو فصل والا ذکر سے مراد ابرزترین مصداق آئندہ دین اہل بیت بھی ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. لیکن اس کے ایک مصداق علماء بھی ہیں. جب سابقہ علماء یہود و نصارہ سے پوچھا جا سکتا ہے کوئی مسئلہ تو آئندہ کے فقہا سے جو نہیں، اس سے تو ثابت ہو گیا کہ جو بھی دین جانتا ہے، جو بھی علم دین کو سمجھتا ہے، اس کو اس سے جا کے پوچھیں. تو یہ آپ کی بات کی تائید نہیں، ہماری بات کی تائید ہے. اور ان کی باتوں میں دیکھیں میرے محترم ناظرین، اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یہ قبلہ صاحب انہوں نے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون کہتے ہیں اس سے مراد علماء یہود و نصارہ. اس کا شان نزول یہ ہے کہ علماء یہود و نصارہ سے پوچھنا چاہیے. سبحان اللہ، یہ مخالفین کیا ہے، یہ مخالفین کا عقیدہ ہے. یہ اپنے حوزے میں، کیونکہ اپنے عقائد جو ہے نا ان کے کتب وغیرہ یہ مخالفین کے طرق سے لیتے ہیں. ان کا جو فقہ ہے یہ مخالفین کی فقہ ہے، ابو حنیفہ اور شافعی کی فقہ ہے جو شیخ توسوی نے ان کے لا کے دیا ہے. اس کی بھی کہانی ہے. ان کا جو علم اصول ہے وہ انہی کیا ہے. تو اسی لیے یہ ان کو پتہ نہیں ہے، یہ نص کے خلاف بات کر رہے ہیں. کہتا ہے علماء یہود و نصارہ سے ہمیں پوچھنا چاہیے. بھائی اگر یہ آیت تقلید کے لیے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے بھی مراد علماء یہود، تو پھر تو آپ نے ثابت کر دیا کہ یہود و نصارہ کے پادریوں کی تقلید کرنی چاہیے. آپ نے تو یہ ثابت کیا قبلہ. اور یہود و نصارہ کو تو شراب وغیرہ سب کا، زنا سب کا، وہ ٹرانسجینڈر شادی وغیرہ سب کو حلال کر دیں گے شیعوں کے لیے. آپ نے ان کی تقلید کریں یا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا، یہ تقلید کیا ہے. اور اس کا شان نزول بھی کون ہے؟ علماء یہود و نصارہ. اور یہ نص کے خلاف ہے میرے محترم ناظرین، ملاحظہ فرمائیے، نص کے خلاف انہوں نے بات کیا. یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں، الاصول من الکافی، الاصول من الکافی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 210. اہل الذکر کتاب الحجہ میں ان اہل الذکر الذین امر اللہ الخلق بسؤالہم هم الائمہ علیہم السلام. اہل ذکر جن سے خلق کو حکم دیا ہے، سب کو حکم دیا ہے کہ ان سے سیکھو، ان سے سوال کرو، ان سے پوچھو. وہ کون ہے؟ وہ ائمہ طاہرین علیہم السلام ہے. حدیث دیکھو، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے میں نے پوچھا اس آیت کے متعلق فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، تو انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذکر انا والائمہ اہل الذکر، ذکر میں ہوں، ذکر میں ہوں. اور اہل ذکر کون ہے؟ ائمہ ابرار علیہم السلام، علماء یہود نہیں ہے. وقوله عز وجل وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تعلمون وسوف تسألون. قال ابو جعفر علیہ السلام نحن قومه ونحن المسؤولون. قرآن ذکر ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر ہیں.
رسول کا اہل ائمہ ابرار علیہم السلام ہے، قرآن ذکر ہے، قرآن کا قوم، قرآن کا قیم، قرآن کا لسان کون ہے؟ ائمہ اطہار علیہم السلام۔ اس میں بہت ساری روایات ہیں۔ اب ملاحظہ فرمائیے جو بالکل ان کی بات کو باطل کر دیتا ہے۔ محمد ابن مسلم روایت کرتے ہیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے، ان من عندنا يزعمون ان قول الله عز وجل فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون انهم اليهود والنصارى، ہمارے ایسے لوگ ہیں، ہمارے یعنی جماعت مخالفین، ان کے پاس یہ ان کا اقوال ہے تابعین اور صحابہ کے، فاسألوا اہل الذکر سے مراد یہود و نصارہ ہیں، کہ اس سے مراد فاسألوا اہل الذکر یہود و نصارہ ہیں۔ اچھا، امام علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اذن یدعونکم الی دینہم، اگر تم علماء یہود و نصارہ کے پاس جاؤ، ان سے پوچھو تو وہ تمہیں کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ اسلام حق ہے؟ وہ کہیں گے اسلام حق ہے یا کہیں گے اسلام جھوٹ ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم ان سے سیکھنے کی کوشش کرو، وہ تو تمہیں اپنی دین کی طرف بلائیں گے، تمہیں یہودی بنائیں گے، جیسے قبلہ صاحب آپ سب کے لیے کہا یہ آیت تقلید کے لیے اور اس کی شان نزول کس کے لیے؟ یہود و نصارہ کے لیے۔ اب جا کے آ جاؤ تقلید کرو، سیستانی کی کیوں تقلید کرتے ہو؟ پوپ کی تقلید کرو، کسی پادری کراچی وغیرہ میں پادری ہے نا، ادھر وہ بنگی ہوتے ہیں نا پاکستان میں، سب وہ کرسچن ہوتے ہیں، وہ جو جاڑو لگاتے ہیں، ان کا کوئی عالم دین ان کا ڈھونڈ لو، ان کی تقلید کرو، ان کا فتویٰ یہی ہے۔ اچھا، قال بیدہ الی صدری نحن اہل الذکر ونحن المسئولون، امام علیہ السلام نے فرمایا یہود و نصارہ نہیں ہے مراد، ہم اہل ذکر ہیں اور ہم سے سوال کرنا ہے، آپ لوگوں نے ہم سے سوال کرنا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو اور سب میں آپ کو بتاؤں، یہ آیے نفر اور آیے فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، یہ تقلید کے لیے نہیں ہے، کسی حدیث میں نہیں ہے کہ تقلید کے موضوع پر ہے۔ سب سے پہلے آپ کتب میں جا کے دیکھ، جماعت مخالفین نے، کیونکہ ان کے پاس تقلید ہوتا تھا شیعوں سے پہلے، ان کے پاس فقہ تھا، ان کے پاس مفتی ہوتے تھے۔ ابو بکر جساس احناف کا سب سے بڑا مفتی تھا بغداد میں، شیخ صدوق رحمہ اللہ سے پہلے، اس نے اپنے اس کی کتاب ہے اصول الفقہ، سب سے پہلے اس نے ان دو سے استدلال کیا تقلید کے مسئلے پر، اور اس سے ہمارے علماء نے اس کو اپنی کتب میں داخل کیا ہے کہ یہ آیے نفر یا آیے فاسألوا اہل الذکر یہ تقلید پہ دلالت کرتی ہیں، اور میں نے آپ کو دکھایا بھی کہ خود آخوند نے کہا یہ دلالت نہیں کرتی۔ اچھا، اہل ذکر جو ہیں یہ سنیوں کا عقیدہ ہے کہ علماء مثلا نصارہ کے علماء ہیں، پہلے تورات کے جو علماء ہیں، بلکہ اہل بیت ہی مصداق ہیں اس اہل ذکر کا۔ میں نے پچھلی گفتگو میں یہ بات کی تھی کہ اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ اہل بیت مصداق ہیں اہل ذکر کا، اور کیا کوئی اور اس کا مصداق نہیں ہے؟ اس میں ایک اور آیت آپ کو خدمت پیش کر رہا ہوں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جہاں بھی اللہ نے خطاب کیا ایمان والوں سے، تو روایات کہتی ہیں سنی شیعہ کتب میں رأسھا امیر المومنین، اس آیت میں جو سردار ہیں ایمان والوں میں وہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ تو کیا اس روایت سے ہم یہ مراد لیں کہ جتنی بھی ایمان والوں سے خطاب والی آیتیں ہیں وہ فقط منحصر ہے علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے؟ اگر آپ یہ کہتے ہیں جیسے اہل ذکر کی آپ نے بات کی، فقط حصر ہے اہل بیت پہ اور کوئی نہیں اہل ذکر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، کیا فقط مولا علی پہ روزے فرض کیے گئے؟ سارے مومنوں پہ نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کیا فقط مولا علی علیہ السلام کے لیے یہ حکم ہے؟ یہ سارے مومنوں سے نہیں، اور کوئی مصداق نہیں ہے؟ کیا آپ اہل علم ہونے کا دعویٰ کر کے بھی مصادیق مفاہیم کلیہ کی تطبیق نہیں جانتے، اور مصداق جو چیز مصداق بن رہی ہے اس کو نہیں سمجھ رہے، تو پھر عوام کیا سمجھے گی؟ تو یہاں پہ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ اس سے مراد فقط اہل بیت ہے، میں آیت پڑھ دیتا ہوں، آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں، اور اس سے عوام سمجھ لے کہ کن کے بارے میں بات ہو رہی، خود آیت سے میں استدلال کروں نہ کہ کسی اور چیز سے۔ یہ ادھر روایتوں کا میں منکر نہیں، وہ تو ان کے روایتوں سے پہلے میں نے بیان کر دیا تھا کہ اہل بیت اعلیٰ ترین، ابرز ترین اور احسن ترین، ارفع ترین مصداق ہے اہل ذکر کا، پورا دین ہم ان سے لیں گے اور لے رہے ہیں۔ لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی اہل ذکر، یہاں شان نزول کی میں نے بات کی تھی، اور یہ سورہ نحل کی 43 نمبر ورس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے
وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم، کہ آپ سے پہلے ہم نے، اے میرے حبیب آپ سے پہلے ہم نے فقط مردوں کو ہی رسول بنا کے بھیجا اور ان کی طرف ہم وحی کرتے ہیں۔ تو اس مقام پہ یہ بات آپ سے پہلے جو ایک بات لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ آپ سے پہلے بھی جو آئے وہ رسول آئے اور وہ مرد تھے اور وہ ان کی طرف وحی ہوتی تھی۔ فَاسْأَلُوا جمع کا صیغہ ہے، اے وہ لوگوں جو آخری نبی کو رسول نہیں مانتے، کہ چونکہ یہ مرد ہیں ممکن ہے کوئی سمجھ رہا ہو کہ عورتیں بھی رسول ہوتی، عورتوں کو رسول مانتے، تو جو آپ کو رسول نہیں مان رہے، اے لوگوں، اے اہل تورات کے ماننے والوں، آپ لوگ سوال کرو اہل ذکر سے اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ آخری نبی جو آئے ہیں وہ مرد ہیں، ان کی طرف وحی ہو رہی ہے، وہ رسول ہیں۔ پچھلے بھی جو انبیاء آئے تھے، رسول آئے تھے، وہ بھی مرد تھے اور ان کی طرف وحی ہوتی تھی، کوئی اور چیز نہیں تھی۔ تو آپ اپنے علماء سے پوچھ لو۔ تو یہ جو شان نزول ہے، جو آخری نبی کی نبوت کا انکار کرتے تھے، ان منکرین جو عیسائی کے خصوصاً ان منکرین سے بات ہو رہی ہے۔ فَاسْأَلُوا جمع کا صیغہ ہے کہ آپ لوگ سوال کرو کہ کیا پچھلے جو نبی انبیاء آئے تھے، رسول آئے تھے، وہ بھی مرد تھے اور ان کی طرف وحی ہوتی تھی، یہ بھی مرد ہیں، ان کی طرف بھی وحی ہو رہی ہے، تو یہ بھی رسول ہے۔ تو آپ پوچھو، تو خود آیت بتا رہی ہے کہ کوئی عقیدہ تھا اہل تورات کے ماننے والوں میں کہ جناب یہ رسول نہیں ہے، یہ نبی نہیں ہے، تو اللہ نے کہا اپنے علماء سے پوچھ لو۔ یہ تو قرآن کی آیت صراحتاً یہ چیز بتا رہی ہے۔ ہاں، آئندہ پہ جتنا بھی رسول خدا سے لے کر قیامت تک جو دین کے مسائل ہیں، چاہے عقیدہ ہے، چاہے فروع دین ہے، چاہے اخلاق ہے، چاہے جو بھی ہے دین میں، ان تمام چیزوں کو ہم پوچھیں گے محمد و آل محمد سے۔ یہ اہل ذکر ہے۔ اور میں نے نہیں کہا کہ آپ یہودیوں کی تقلید کریں اور چھوڑ دیں، یہ آپ بہتان لگاتے ہیں، کلام کو غلط کرتے ہیں، کلام کو گڑبڑ کر دیتے ہیں، اور اتنا واضح جو میڈیا پہ باتیں ریکارڈ ہو رہی ہیں اور عوام سن رہے ہیں، اور آپ ایسے مکس کر دیتے ہیں اور غلط باتیں منسوخ کر دیتے ہیں۔ افسوس ہے، ایسے بہتان کتنے گناہ کبیرہ آپ کر چکے ہیں۔ ہم تو معاف کریں گے لیکن آپ کو توبہ کرنی پڑے گی خدا کی بارگاہ میں بھی، اور جن مومنین اور علماء پہ آپ تجاسر کرتے ہیں اور بہتان کہ ان کی تقلید۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اس سے آیت سے علماء نے ثابت کیا ہے کہ اہل ذکر جو ہیں وہ فقہا بھی ہیں، ائمہ کے ذریعے سے جو پوچھا جاتا ہے وہ فقہا نہیں کر سکے، وہ پیش نہیں کر سکیں گے۔ آج کے برعکس آپ نے بہت افسوس کی بات ہے، کیونکہ آپ اس حوزے میں پڑھتے ہیں نا، آپ کے توضیحی علوم آپ کے پاس ہے، میرے پاس نہیں ہے، تو آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ابھی آپ نے نص کے خلاف قرآن کی آیت کی تفسیر کیا۔ میں نے نص آپ کو دکھا دیا، کافی نہیں تھا امام باقر علیہ السلام کی حدیث کہ راوی نے ان سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے مراد علماء یہود و نصارہ ہیں۔ امام علیہ السلام نے اس کو رد کیا اور کہا صرف ہم مراد ہیں۔ یہ کافی نہیں تھا آپ کے لیے، آپ پھر استدلال کرنے لگے کہ اس سے مراد علماء بھی ہیں، علماء یہود و نصارہ بھی ہیں۔ اسی کو تو کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں تفسیر بالرائے۔ ان کو اتنا عرصہ ہو گیا، یہ آیت اللہ بھی ہے، درس خارجی بھی پڑھاتے ہیں، ابھی ان کو پتہ نہیں کہ تفسیر بالرائے جو ہے نص کے خلاف تفسیر کرنا یہ کفر ہوتا ہے۔ ملاحظہ فرمائیے، میں آپ کو کچھ اب وقت ہوتا تو میں ابھی دل نہیں کرتا میرا اس سے زیادہ بات کرنے کی۔ تفسیر بالرائے یہ ایک چیز میں نص موجود نہیں ہے۔ اس اہل ذکر سے مراد کون ہے؟ یہ لفظ کیا؟ یہ لفظ اہل ذکر، ذکر سے مراد نسیان کے مقابلے میں جو بات ذہن میں رہے نا، اہل ذکر، یہ ذکر سے مراد کون؟ یا ذکر اللہ، اس سے کون ہے؟ یہ تو ایک متشابہات میں سے ہے، اس کا معنی واضح تو نہیں ہے۔ یہ معنی آپ کے اندر سے مراد علماء یہود و نصارہ ہیں، یا اس سے مراد اہل بیت علیہ السلام اور امت کے علماء ہیں، یہ دلیل مانگتی ہے۔ آپ کا دلیل تو ہے نہیں، آپ تفسیر بالرائے کر رہے ہیں۔ آپ جو ہیں نا، میں نے عرض کیا کہ وہ ابو بکر جساس کی جو یہ ہمارے علماء میں بہت مشہور ہے یہ استدلال۔ کیا استدلال؟ آئے نفر سے اور آئے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اس سے تقلید میں استدلال کرتے ہیں، بہت سارے خوئی کرتا ہے اپنے کتاب تنقیح میں۔ لیکن یہ ان کی کیوں کہ اہل بیت علیہ السلام کے راستے سے یہ لوگ منحرف ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ آپ اس کے استدلال کرتے ہیں یہ نص کے خلاف ہے۔ جب اہل بیت علیہ السلام نے کہا کہ صرف ہم اہل ذکر ہیں، صرف ہم اہل ذکر ہیں اور ہم سے پوچھنا واجب ہے، یہ نص کے خلاف ہے، یہ کہتے ہیں۔ اور تفسیر بالرائے، کیونکہ ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ تفسیر بات ہی نہیں کرتے، پرواہ ہی نہیں ہے، تفسیر بالرائے کرتے ہیں، آ جاتے ہیں۔ میں آپ کو کچھ روایات دکھاؤں میرے محترم ناظرین، کہ تفسیر بالرائے کتنا بڑا گناہ ہوتا ہے۔ کتاب محاسن ہے
محمد احمد بن محمد بن خالد برقی رحمۃ اللہ علیہ کی یہاں پر صفحہ نمبر 268 میں میرے مولا حضرت امام صادق علیہ السلام سے یہ روایت ہے. یہ روایت کافی طویل ہے, میں کچھ عرصہ آپ کو کچھ اس کے سے بتا دیتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس شیء بأبعد من قلوب الرجال من تفسیر القرآن وفی ذلك تحیر الخلائق اجمعون الا من شاء اللہ, کہ کوئی چیز لوگوں کے ذہنوں سے, لوگوں کی سمجھ سے دور تر تفسیر قرآن سے نہیں ہے. تفسیر قرآن سے دور تر اور کہ لوگوں کے ذہن میں نہ آئے, بیگانہ ہو, سمجھ نہ آئے, اس سے زیادہ دنیا میں کوئی چیز نہیں ہے. وَإِنَّمَا أَرَادَ اللَّهُ بِتَعْمِيَتِهِ فِي ذَلِكَ أَن يَنْتَهُوا إِلَى بَابِهِ وَصِرَاطِهِ وَأَن يَعْبُدُوهُ وَيَنْتَهُوا فِي قَوْلِهِ إِلَى طَاعَةِ الْقُوَّامِ بِكِتَابِهِ. اللہ تعالیٰ نے جان بوجھ کر عمدن قرآن مجید کو ایسا نازل کیا ہے کہ لوگ محتاج رہیں اس کی سمجھ کے لیے, اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے لیے. پھر فرمایا وَإِيَّاكَ وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ بِرَأْيِكَ, برحذر رہو قرآن کو اپنی فکر جو آپ کی سمجھ میں آئے نا اس کے مطابق قرآن کی تفسیر نہ کرنا, کہ یہ قرآن, اس کے لیے اقوال صادقین علیہم السلام کی ضرورت ہے. کتاب تفسیر العیاشی, یہاں پر یہ سب کیونکہ یہ سب کلام نور ہے, یہ قرآن کے قرین ہے. انی تارک فیکم الثقلین, یہاں پر فی من فسر القرآن برأیہ من فسر القرآن برأیہ فاصاب لم یؤجر وان اخطأ کان اثمہ علیہ. بلی جس نے قرآن کو اپنی تفسیر اپنے فکر کے مطابق کیا, اگر اس نے صحیح بھی تفسیر کیا تو اس کی کوئی اجر نہیں ہے, اور اگر اس نے غلط تفسیر کیا تو اس پہ گناہ ہے. فرمایا حضرت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا من فسر آیت من کتاب اللہ فقد کفر, جس نے ایک آیت قرآن کی تفسیر بالرأی کی وہ کافر ہو گیا ہے. صدوق نے امالی میں روایت فرمایا, ملاحظہ فرمایا عزیزو, مؤسسۃ العالمین للمطبوعات صدوق کی صفحہ نمبر 17 حدیث نمبر 3, قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال اللہ عز وجل ما آمن بمن فسر برأیہ کلامی. جو شخص ایمان ہی نہیں رکھتا, وہ شخص ایمان سے خارج ہے جو میری آیات کو اپنے رائے کے مطابق تفسیر کرے. بہرحال میرے محترم ناظرین, یہ نہ صرف اب تفسیر پر رائے کرتے ہیں, تفسیر خلاف النص تفسیر کرتے ہیں. جب امام علیہ السلام نے کہا ہے کہ اس سے مراد ہم ہیں, یہود و نصارہ نہیں, تو آپ کیوں کہتے ہیں مولوی بھی اس میں شامل ہے, علماء یہود و نصارہ بھی شامل ہے؟ اچھا